الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر مخاطبین و سامعین، تحفظ کے بارے میں جو اللہ نے توفیق دی میں عاجز نے بیان کر دیا۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن آخر سال میں قرآن مجید بھی مکمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، تو اس لیے آج آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اصطلاح میں تسمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ وہ آیت شمار نہیں ہوتی، برکت کے لیے لکھی جاتی ہے، اور یہ جس سورت کا حصہ ہے وہ سورۃ النمل ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ میں برے عقائد اور برے اعمال سے انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دعا ہے کس بات کی کہ میرا عقیدہ بھی درست ہو اور میرے اعمال بھی درست ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مطلب ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تخلیہ ہے۔ رنگساز جب رنگ کرتا ہے تو پہلے کپڑے کو، لکڑی کو یا اور کسی چیز کو خوب صاف کرتا ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں، خاک کے ساتھ۔ پھر تحلیہ کرتا ہے، اس پہ رنگ بھرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحلیہ ہے، تحلیہ ہے، اس سے صفائی ہو گئی، اس سے خوبصورتی ہو گئی۔ میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین و مخاطبین، ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر ہمیں تسمیہ کی برکت کا صحیح پتہ چل جائے، پھر احساس ہو جائے، تو پھر ہمارا کوئی بھی اچھا کام ایسا نہیں ہوگا جس پہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں۔ بہت بڑی کمی ہے۔ گاڑی چلانے والا گاڑی چلا رہا ہے، آٹا گوندنے والی آٹا گوند رہی ہے، سالن پکا رہی ہے، کپڑے استری کر رہی ہے، اور مرد ہزاروں کام کر رہے ہیں، ہر منٹ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اسی لیے بے برکتی نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ کتاب اٹھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھولی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرفان اپنا کاروبار شروع کرنے لگا، عطر بیچنے لگا، عطر دکھانے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری اسماعیل صاحب نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، کہاں جا رہے ہیں؟ سسرال جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، ورنہ ہمارا کوئی کام اچھا وہ بسم اللہ کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہم پڑھیں گے ضرور۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے بھی نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ شاید یہ کوئی ویسی مولویوں کی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ اس پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے درس دو، جمعے کا موضوع بنا کے اس کو بیان کرو کہ بھائی ہر آدمی کو برکت کی ضروری ہے،
ضرورت ہے. البرکت من اللہ، برکت اللہ دیتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ مبارک ہے، برکت وہ دیتا ہے. آگے برکت کے اسباب ہیں، ان میں سے بہت بڑا سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. پہلے دور میں عورتیں بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. لسی بنا رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکھن بنا رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پراٹھے پکا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حلوہ پکا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو بزرگ تھے وہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. آج عوام و خواص میں بہت کمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ. ایک کھلی سی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے اگر صبح سے لے کے شام تک خنزرہ، شام تک کام گنے جائیں تو میرا خیال میں یوں کہنا پڑے گا بہت زیادہ کام ہے، متعدد کام ہے جی. لیکن کتنے کاموں میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں خود اندازہ لگا لیں. تو میرے عزیزو، جب ہمارے اندر یہ عمل آئے گا تو عوام کے اندر آئے گا، خواص کے اندر آئے گا جی، شہری اور دیہاتی کے اندر آئے گا، چھوٹے اور بڑے کے اندر آئے گا. خدا را اتوب الی اللہ، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اتنا بڑا خزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، اور ہم یہ حاصل نہیں کر رہے. تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. حسن کیا؟ کل عمل ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واعظم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے. واش روم میں جانے لگتے ہو، یہ اچھا کام ہے نہیں ہے نا؟ اس میں کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں مذکر جنوں سے اور مؤنث جنوں سے. پڑھتے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے وہاں اعوذ باللہ پڑھیں. لیکن جب وضو کرنے لگتے ہیں، کھانا کھانے لگتے ہیں جی، اور کئی کام کرنے لگتے ہیں جو اچھے ہیں، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. کل عمل ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واعظم. ہر اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ بے برکتہ ہے. میں کہتا ہوں تو کئی ساتھی گھر جا میں ٹی وی کی مخالفت کرتے ہیں، ڈش کی مخالفت کرتے ہیں وغیرہ، اور پردے کا موضوع بیان کرتے ہیں، پھر بیچاروں پہ اعتراض ہوتے ہیں. اللہ راضی ہوتا ہے، مخلوق ناراض ہوتی ہے. تو یہ بسم اللہ کے بارے میں بھی گھر فضیلت بیان کرو نا. کتنے عرصے تو جو سنتے آ رہے ہو، کل عمل ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واعظم، کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کو بھی بیان کرو تاکہ اللہ کے نزدیک مقام بنے. بس اس کے بعد سن لو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل کیا ہے، مقدم ہے یا مؤخر ہے. تو آسان بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عامل ہے نا وہ ہے اشرع و اقرع. میں شروع کرتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں. کئی لوگ بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، وہ تو پھر شروع سے شروع ہو گیا نا. میرے استاد مولانا غلام مرتضی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ بہت فنان تھے صرف و نام میں. اللہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ان کی نیکیاں خدمتیں قبول فرمائے، درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے تھے بیٹا مانا کیا کرو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں یہ مانا نہ کرو اللہ کے نام سے، پھر اللہ کے نام سے شروع ہو گیا نا. جب کہا شروع کرتا ہوں، پروانی صاحب کہیں گے استاد جی شروع سے پھر شروع کیا ہے نا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اس بات کا جو متعلق ہے وہ اشرع و اقرع ہے، اور یہ مؤخر ہے. مؤخر کرنے کی وجہ سے حسر پیدا ہو جائے گی، اس لیے اس کو مؤخر کریں گے. پھر ایک بات نقطہ ذہن میں رکھنا،
کہ تعیین نہیں ہے کہ صرف اقرأ اور اشرأ ہے، جو کام ہوگا اس کے متعلق ہم متعلق نکالیں گے۔ اگر کھانے لگے ہیں تو آکلو، پینے لگے ہیں تو اشربو، مارنے لگے ہیں تو اضربو، اسی طرح ہے نا جی، کھولنے لگے تو افتحو، داخل ہونے لگے تو ادخلو، ہے بولنے لگے ہیں تو اتکلمو، اسی طرح آئے گا۔ تو اس لیے قرینہ کو دیکھ کے کہ کیا کام ہے، اس لیے بات بہت لمبی ہو جاتی اگر اتنے متعلقات نکالتے۔ اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو اقرأ و اشرأ، نہیں سمجھی بات؟ تو جہاں بھی یہ ہوگا اس کے مطابق، قرینے کے مطابق متعلق نکالا جائے گا، جیسا قرینہ ہوگا اس طرح کا متعلق نکالا جائے گا۔ اس لیے یہ دوسری بات بھی آپ نے سمجھ لی۔ تیسرے نمبر پہ مولانا ذہن میں رکھیں کہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ تو ذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ کا اسم ذات ہے، اس کا معنی الہ ہے، اس پہ تفسیر بزاوی نے بہت باز کی ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور دوسرے صفاتی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ، اللہ کا معنی معبود، عبادت کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مختار کل، عالم الغیب، حاضر و ناظر، یحیی و یمیت۔ قرآن مجید میں آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہاں سب سے بڑی دلیل دی ہے وہ معبود کیوں ہے، حی ہے، قیوم ہے، اور جس پہ موت آئے وہ الہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، سبحان اللہ جی، جتنے رسول گزرے علیہ السلام، جتنے اولیاء ہے، جتنے کتب ابدال ہے، اہل بیت ہے، کوئی بھی ہے، ازواج مطہرات ہے، کوئی قدیم جدید جو بھی ہے، الہ نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، الہ کے لیے سمجھو شرط یہ ہے کہ وہ حی قیوم ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے، موت کو چکھنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے رہتے۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میرے لاڈلے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا ہے، آپ نے بھی نہیں رہنا ہے۔ اگر موت عیب ہوتی تو میرے آقا عیبوں سے پاک ہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، موت عیب نہیں ہے، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ انک میت وانہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد جو خطبہ پڑھا تھا، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، فإن محمدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد مات، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اس لیے الہ کے لیے پہلی شرط ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور وہ ایک کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کوئی معبود نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔
تو اس لیے بسم اللہ میں بائی پھر لفظ اسم آیا، اللہ کا نام بھی برکت والا نا، فسبح بسم ربک العظیم، پھر اللہ کا ذاتی نام آیا، اور اس پہ میں نے بات کی ہے کہ یہ الہ سے ہے، تفسیر بیضاوی والے نے بڑی بات کی ہے۔ اور اللہ بعض کہتے ہیں مشتق ہے الہ سے، بعض کہتے ہیں مشتق نہیں، ڈائریکٹ بلا واسطہ یہ نام ہے، شروع سے کسی سے مشتق ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ الہ کون ہوتا ہے، پہلی شرط ہے خائی، وہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام میں آج آسمانوں پہ زندہ ہیں، قیامت سے پہلے ان پہ بھی موت آنی ہے، حتیٰ کہ تمام ملائکہ پہ بھی موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو الہ وہ ہوتا ہے جو خائی ہو، خائی چونکہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے نہ کوئی گزرا ہے الہ، نہ اب ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا۔ الہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم۔ بھائی میرے کئی شاگرد نے، اساتذہ کرام، والدین میں سے والدہ محترمہ اور بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، سب سے بڑا رشتہ اسلام ایمان والا، کئی لوگ بہت مشکلات پریشانیوں میں ہیں، اللہ رب العزت ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہماری پریشانیاں، بے قراریاں، بیماریاں، تکلیفیں اور محتاجیاں، اور اے اللہ ہماری اضطراریاں سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہماری روحانی ماں بھائی مولا مفتی محمد حفظہ اللہ کی زوجہ کی عالیہ، پوری جماعت کی ماں، وہ فوت ہو گئی کل، ان کا رات 9:30 بجے جنازہ تھا۔ سارے ساتھی اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اللہم اغفرہا، اللہم ارحمہا، اللہم اعزہا من عذاب القبر، اللہم ادخلہا فی جنات النعیم، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب۔